قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کی حقیقت کے سلسلہ میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ تو جس انداز سے میں آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس لحاظ سے اسلام میں بیعت 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 ہے بیعت اسلام، نمبر 2 ہے بیعت تولیت و خلافت، نمبر 3 ہے بیعت جہاد اور نمبر 4 ہے بیعت استرشاد۔ تو ان میں سے ہر ایک کے دلائل قرآن و حدیث میں کافی موجود ہیں۔ میں ایک ایک دلیل آپ لوگوں کو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پیش کرتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے بیعت اسلام۔ تو بیعت کا ویسے معنی ہوتا ہے بیچنا، اور عام سا معنی یہ ہے کہ عہد و پیمان باندھنا۔ تو بیعت اسلام میں کیا کرتے ہیں؟ بندہ کفر سے جب اسلام کی طرف آتا ہے تو انبیاء کا جب تک سلسلہ تھا تو کسی نبی کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کی امت کے جو علماء حق ہیں ان کے ہاتھ پر کوئی ہاتھ رکھ کے پھر بیعت اسلام کرے گا۔ تو اس کی مثال قرآن مجید میں اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے۔ کیسے؟ کہ ان کی جانیں اور مال لے لیے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کی ہے۔ اس کے شان نزول میں تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی اور تفسیر ابن جریر میں اس طرح تحریر موجود ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب مدینہ طیبہ کے 70 افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کا شرف حاصل کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ بیعت کا شرف حاصل کیا تو ان میں سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ اور اپنے بارے میں جو بھی شرط ہم سے منوانا چاہیں منوا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرط یہ ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور میری ذات کے بارے میں شرط یہ ہے ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم و اموالکم، کہ تم میری ذات کا دفاع اس چیز سے ہی کرو گے جس چیز سے تم اپنی جانوں اور اپنے مال کا دفاع کرتے ہو، مطلب کہ میری ذات کی حفاظت کرو گے اور میری ذات کا دفاع کرو گے۔ تو ان صحابہ نے، انصار مدینہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان 2 شرطوں کو پورا کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنہ، تمہیں جنت ملے گی۔ تو تب ان سب نے خوشی خوشی عرض کی ربح البیع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیعت تو بڑی نفع مند ثابت ہوئی، لا نقیل ولا نستقیل، نہ تو ہم اس بیعت کو خود توڑیں گے اور نہ ہی اس بیعت کو توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ جب انہوں نے یہ عہد و پیمان باندھا، یہ بیعت کی، تو یہ تھی بیعت اسلام۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا، ان سے ان کی مال اور ان کے جانیں لے لیں اور بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائی۔